پاکستان کا امن افغانستان سے مشروط ہے، افغانستان کو نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ وزیر اعظم کا شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں خطاب، کہا پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کی قیمت سیلاب سے تباہی کی صورت میں ادا کی، مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات، باہمی دلچسپی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی صدر نے شہباز شریف کو عملیت پسند اور کارکردگی کا حامل شخص قرار دے دیا، دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار۔ شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف اپیلوں پر وفاق کو نوٹس جاری، آئندہ سماعت پر تفتیشی آفیسر کو ریکارڈ سمیت عدالت پیش ہونے کا حکم۔ سپریم کورٹ پر ضابطہ فوجداری کا اطلاق نہیں ہوتا، جسٹس مظاہر علی کے ریمارک، سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ غریب عوام کو اس وقت شدید مہنگائی کا سامنا ہے، غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو چکا۔ عمران خان کی حکومت پر تنقید، کہتے ہیں پی ٹی آئی دور حکومت میں شرح نمود 6% تھی، معیشت استحکام کی جانب گامزن تھی۔ نقلیں اتارنے والے خود لیٹر اور کلو میں فرق بھول گئے، شرعی رحمان کی عمران خان پر تنقید، کہتی ہیں خان صاحب ہم آپ کی طرح نقلیں اتاریں گے، آپ کی غلطیوں کا خمیازہ مہنگائی کی صورت عوام بھگت رہی ہے۔ آٹا مہنگا ہونے سے عوام پریشان، پنجاب اور اسلام آباد میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، بلوچستان میں آٹے کا شدید بحران، شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا، بلوچستان میں آٹے کی 100 کلو کی بوری کی قیمت 13,000 روپے ہو گئی۔ ریلے گزر گئے، تباہی چھوڑ گئے، سیلاب زدہ علاقوں میں تا حد نگاہ بربادی کے مناظر، تعفن اور وبائی امراض پھوٹ پڑے، خوراک کی قلت، ادویات کا فقدان، متاثرہ علاقوں میں مزید 22 افراد جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1508 ہو گئی۔ سیلاب کے باعث ریلوے ٹریک کو نقصان پہنچا، کوئٹہ تفتان ٹریک 104 مقامات سے متاثر ہوا، سیلابی پانی ختم ہوتے ہی ریلوے ٹریک بحال کر دیں گے۔ خواجہ سعد رفیق کی میڈیا بریفنگ، کہتے ہیں نقصانات کا تخمینہ لگا کر مرمت کا کام شروع کریں گے۔ اور پاکستان میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ، مثبت کیسز کی شرح 0.68% ریکارڈ، مزید 98 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق، زیر علاج مریضوں میں سے 85 کی حالت تشویشناک۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک۔ چینی صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے دوران انہیں عملیت پسندی اور کارکردگی کا حامل شخص قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان 22ویں سربراہان مملکت کے اجلاس کے موقع پر اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے اہم امور اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی اعتماد اور افہام و تفہیم کے ماحول میں خوشگوار بات چیت ہوئی۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد چین کے صدر سے وزیر اعظم شہباز شریف کی پہلی ملاقات ہے۔ ملاقات کے بعد جاری اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو مزید بلندیوں تک لے جانے کے اپنے ذاتی عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی فراختلانہ اور بروقت مدد پر شکریہ ادا کیا اور 5 ستمبر کو چینی صوبے میں زلزلے سے جانی نقصان اور تباہی پر دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کا امن افغانستان میں امن سے جڑا ہے۔ افغانستان کو نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے۔ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم علاقائی مسائل کے حل کے لیے بہترین فورم ہے۔ پاکستان کا امن افغانستان میں امن سے جڑا ہے۔ افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک اور امن کی ضمانت ہے۔ افغانستان کو نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ خطے میں امن و امان کے لیے تمام رکن ممالک کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خوشحال، ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ افغانستان خطے کے تمام ممالک کے لیے اہم ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان عالمی حدت اور موسمیاتی تبدیلی کے زیر اثر ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کی قیمت پاکستان نے سیلاب سے تباہ کاریوں کی صورت میں ادا کی۔ پاکستان نے ایسا سیلاب کبھی نہیں دیکھا۔ متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ سیلاب سے 1400 افراد جاں بحق ہوئے، ہزاروں زخمی اور متعدد افراد لاپتہ ہو گئے۔ سیلاب سے مویشی، فصلیں، گھر، بستیاں اور شہر متاثر ہوئے۔ سیلاب متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دنیا کو ہماری مدد کے لیے آگے آنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت ملک کو شدید مہنگائی کا سامنا ہے جو غریب عوام سمیت سب کو مار رہی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر سلسلہ وار ٹویٹس میں سابق وزیر اعظم نے لکھا کہ عالمی مالیاتی ادارے اور ورلڈ بینک کی رپورٹیں ظاہر کرتی ہیں کہ امپورٹڈ حکومت مستحکم معیشت کو وراثت میں ملنے کے باوجود معیشت کو ٹیل سپن میں جانے سے روکنے میں ناکام رہی ہے۔ اس بات کی عکاسی اقتصادی سروے میں ہوئی جس نے گزشتہ 70 سال میں ہماری حکومت کی اقتصادی کارکردگی کو بہترین قرار دیا۔ انہوں نے لکھا کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں شرح نمود 6%، صنعت، زراعت، روزگار، تعمیرات، برآمدات، ترسیلات زر اور ٹیکس وصولی کے لحاظ سے بلند ترین سطح پر تھی۔ اس وقت ملک کو مہنگائی کا سامنا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا کہنا تھا کہ بے روزگاری، خوراک کی کمی اور روپیہ گراوٹ کا شکار ہے۔ امپورٹڈ حکومت مکمل طور پر غلط سمت کی طرف جا رہی ہے۔ ان کا واحد کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان سے لوٹے گئے اربوں کے بدلے ایک اور این آر او حاصل کیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اہم عہدے کا اصل مسئلہ پیپلز پارٹی اور شہباز شریف میں پڑ چکا ہے۔ عمران خان خوبصورت سوئنگ کر کے الگ ہو گئے۔ شیخ رشید نے ٹویٹر پر لکھا کہ وزیر خارجہ نے وزیر اعظم کے جہاز میں سمرقند جانا بھی پسند نہیں کیا۔ پس پردہ مفاہمتی کوششیں 15 اکتوبر تک کامیاب ہو سکتی ہیں۔ پس پردہ مفاہمتی کوشش کامیاب نہ ہوئی تو سڑکوں پر جوڈو کراٹے ہوں گے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ایم کیو ایم کی سیاست ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ وقت پر فیصلے نہ ہوں تو وقت انتظار نہیں کرتا۔ وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ جلسوں میں مخالفین کی نقلیں اتارنے اور اردو ٹھیک کرنے والے خود لیٹر اور کلو میں فرق بھول گئے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ دوسروں کی زبان کی غلطیاں تب نکالیں جب آپ خود کوئی غلطی نہ کرتے ہوں۔ آپ ہر تقریر میں غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کی طرح نقلیں نہیں اتاریں گے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ ہم آپ کی طرح جلسوں میں اس بات کو نہیں اٹھائیں گے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آٹا کلو میں فروخت ہوتا ہے یا لیٹر میں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ زبان ہر انسان کی پھسل سکتی ہے، غلطی ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آپ ہر تقریر میں قیمتوں کا موازنہ کرتے ہیں، آپ کی بد انتظامی کی وجہ سے ہی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف اپیلوں پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے کیس کے تفتیشی کو ریکارڈ سمیت آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے شہباز گل کے وکیل سے استفسار کیا کہ بتائیں کس بنیاد پر جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ وکیل بولے آپ عرض کر دیں کہ جسمانی ریمانڈ کیوں دیا گیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ میں عرض کروں آپ کیا بات کر رہے ہیں، جج سے ایسے بات کرتے ہیں، جس کے بعد وکیل نے الفاظ واپس لیتے ہوئے معذرت کر لی۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استفسار کیا کہ کیا پولیس نے شہباز گل سے زبان ریکور کرنا تھی جس سے وہ بولا تھا؟ شہباز گل سے جو ریکوری کی گئی اس کا کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جسٹس جمال لامندوخیل نے کہا کہ کیا پی ٹی آئی حکومت میں کسی پر پولیس نے تشدد نہیں کیا؟ شہباز گل کے وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ پولیس تشدد کے واقعات کم ہی سامنے آتے ہیں۔ ملک کی تاریخ کا سب سے متنازع ریمانڈ شہباز گل کا دیا گیا۔ ٹرائل کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ شہباز گل نے ایک تقریر کی جس کو بنیاد بنا کر 13 دفعات لگائی گئیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا کہنا تھا کہ شہباز گل نے تقریر نہیں کی بلکہ ٹی وی پر انٹرویو دیا تھا۔ آپ نے کیس کی تیاری ہی نہیں کی، آپ کو جسمانی ریمانڈ دینے کے طریقہ کار اور مقصد کا ہی نہیں پتہ۔ سپریم کورٹ پر ضابطہ فوجداری کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ شہباز گل کو مزید جیل میں رکھنا بے سود ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل ضمانت کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 6 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ تحریر کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا کہ شہباز گل کا بیان لاپرواہی اور غیر ذمہ دارانہ تھا۔ پارٹی ترجمان اور ماہر تعلیم ہونے کے دعوے دار سے لاپرواہ بیان کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ افواج پاکستان کی جانب سے مقدمے میں کوئی شکایت نہیں کی گئی۔ افواج پاکستان کا نظم و ضبط اتنا کمزور نہیں کہ کسی سیاسی لیڈر کے لاپرواہ بیان سے متاثر ہو جائے۔ پولیس کوئی شواہد نہیں دے سکی کہ شہباز گل نے پہلے یا بعد میں کسی افسر یا سپاہی سے رابطہ کیا۔ شہباز گل سے تفتیش مکمل ہو چکی، مزید جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ شہباز گل کو مزید جیل میں رکھنا بے سود ہوگا بلکہ ٹرائل سے پہلے سزا دینے کے مترادف ہوگا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ہر سماعت پر عدالت حاضری یقینی بنانے کے لیے ٹرائل کورٹ شہباز گل کو پابند کر سکتی ہے۔ ایسا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکا کہ شہباز گل کی درخواست ضمانت مسترد کریں۔ شہباز گل کی 5 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلقوں پر ضمانت منظور کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ صرف ضمانت کا فیصلہ اور عارضی مشاہدہ کر رہی ہے۔ ٹرائل کورٹ شہباز گل کیس کے عارضی مشاہدے سے متاثر ہوئے بغیر میرٹ پر سنے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ریلے گزر چکے، تباہی چھوڑ گئے، سیلاب زدہ علاقوں میں تا حد نگاہ صرف بربادی ہی بربادی نظر آ رہی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں مزید 22 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ٹوٹے گھر، تباہ حال سڑکیں، ڈوبی فصلیں، جگہ جگہ المناک مناظر ہیں۔ اکثر مقامات پر ابھی بھی کئی فٹ پانی موجود ہے، جبکہ ساری صورتحال میں متاثرین بے بس نظر آتے ہیں۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعفن اور وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، جبکہ ادویات بھی ناپید ہو چکی ہیں۔
دوسری جانب ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 22 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں مجموعی تعداد 1508 جبکہ زخمیوں کی تعداد 12758 تک پہنچ گئی ہے۔ این ڈی ایم اے کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں مزید 13، سندھ میں 8 جبکہ خیبر پختونخوا میں 1 شخص سیلاب سے جاں بحق ہوا۔ ملک بھر میں مزید 36,547 گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس کے بعد متاثرہ گھروں کی مجموعی تعداد 18,17,550 ہو گئی۔ این ڈی ایم اے کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 390 پل اور 12,718 کلومیٹر سڑکوں کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ 9,27,543 مویشی بھی سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ سیلاب نے بلوچستان میں بہت نقصان کیا۔ کوشش ہے صوبے کی عوام کی مشکلات جلد ختم کروں۔ سیلاب ہو، زلزلہ ہو یا امن و امان کا مسئلہ، ہر مشکل گھڑی میں پاک فوج نے بھرپور مدد کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے اداروں کا احترام کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پورے بلوچستان کا خدمتگار ہوں۔ امن و امان کی خراب صورتحال نے ہمیں کئی سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ کوئٹہ میں گرلز کیڈٹ کالج بنائیں گے۔ یہ خواب شہید لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کا تھا۔ گرلز کیڈٹ کالج کا افتتاح شہید کی فیملی سے کرائیں گے۔ کسی کے انفرادی عمل پر پورے ادارے پر تنقید کرنا مناسب نہیں۔ ملک کی حفاظت اور سلامتی میں افواج پاکستان کا اہم کردار ہے۔ اسمبلی میں آج کوئی اپوزیشن نہیں ہے، سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ سیلاب ہمارے لیے کڑا امتحان ہے۔ پورے صوبے میں نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ تنقید کرنے والے کرتے رہیں، اس کی پرواہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ خود جاؤں یا نہ جاؤں، اصل مقصد عوام کو ریلیف ملنا چاہیے۔ نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر نے کھانے پینے کی اشیاء بالخصوص پیاز اور ٹماٹر کو فاسٹ ٹریک پر منگوانے کا فیصلہ کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں غذائی اجناس کی کمی نہ ہونے دی جائے۔ ذخیرہ اندوزی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ ڈپٹی چیئرمین احسن اقبال کی زیر صدارت نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کا اجلاس ہوا، جس میں تمام چیف سیکرٹریز اور فیڈ ریٹنگ یونٹس نے شرکت کی۔ اجلاس میں فوڈ سیکیورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری وزارت خوراک نے بریفنگ میں بتایا کہ پیاز اور ٹماٹر مہیا کرنے کے لیے ہنگامی سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت غذائی اجناس کا اسٹاک کافی تعداد میں موجود ہے۔ اگلی فصل کی کاشت سے پہلے تک بروقت اقدامات کر لیے جائیں تو غذائی قلت نہیں ہوگی۔ سیکرٹری وزارت خوراک نے بتایا کہ متعلقہ حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ گندم، چاول، دالیں اور دیگر ضروری اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ یہ اجناس متاثرہ علاقوں میں بھی پہنچانے کے اقدامات کیے جائیں۔ دنیا کے کئی ممالک کی جانب سے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے امداد بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے 2 مزید پروازیں پاکستان پہنچیں۔ اماراتی ایئر فورس کے 2 طیاروں سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد پہنچائی گئی۔ متحدہ عرب امارات کی 27ویں اور 28ویں امدادی پرواز کراچی پہنچی، جہاں یو اے ای ہلال احمر کے سربراہ، این ڈی ایم اے نمائندے اور پاک فوج کے افسران موجود تھے، جنہوں نے امدادی سامان وصول کیا۔ اس موقع پر پاکستانی حکام نے یو اے ای کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات نے وی اسٹینڈ ٹوگیدر پروگرام کے تحت پاکستان کو 1200 ٹن خوراک پہنچا دی ہے۔ اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد الزابی نے پروگرام بارے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات دانش مندانہ قیادت کے تعاون سے فلاحی کاموں کے تصور کو انسانی اقدار میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے سفیر نے مزید کہا کہ وی اسٹینڈ ٹوگیدر اقدام کے لیے متحدہ عرب امارات سے سینکڑوں رضاکار شامل ہوئے۔ اس مہم کے ذریعے 1200 ٹن خوراک اکٹھی ہوئی، جس میں 30,000 فوڈ پیکیجز بھی شامل ہیں۔
वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि कोयटा रेलवे स्टेशन ट्रैक का जायज़ा लिया। सैलाब के बाइस रेलवे ट्रैक मुतासर हुए और पानी में डूबे हुए हैं। ताहम रेलवे ट्रैक को बहाल करने के लिए अमला मसरूफ़ अमल है, लेकिन कई इलाकों में अब भी पानी खड़ा है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि कोयटा तफ्तान ट्रैक 104 मकामात से मुतासर हुआ है, जिसे 30 सितंबर तक बहाल कर देंगे और बोलान में बह जाने वाले पुल को कुछ वक्त दरकार है। डेरा अल्लाह यार से जैकब आबाद तक 11 किलोमीटर ट्रैक पानी के नीचे है और पानी नीचे जाते ही नुकसानात का तखमीना लगाकर मुरम्मत का काम शुरू करेंगे। ML1, 2 और 3 के लिए हमें आलमी मालियाती अदारों से मदद लेना होगी। इस आफत में हर इदारा अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है। वज़ीर रेलवे का मज़ीद कहना था कि कोयटा एयरपोर्ट का भी जायज़ा लेंगे और कोयटा रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए इक़दाम करने की कोशिशें करेंगे। गवादर में रेलवे का दफ्तर कायम किया जा रहा है और गवादर में हमारे पास 285 एकड़ ज़मीन मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने चौलिस्तान के 20,000 मकामी काश्तकारों को सरकारी अराज़ी देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि 5 साला आरसी काश्तकारी के लिए कुरानंदाजी के ज़रिए अराज़ी अलॉट होगी। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास ऐवान वज़ीर आला में हुआ। इजलास में मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर मोहम्मद अफजल, रुकन असम्बली चौधरी मोहम्मद अहसन, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाहिद अख्तर जमान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला GM सिकंदर, MD चौलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में शरीक हुए। इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि पहले फ़ेज़ की अलॉटमेंट के लिए कुरानंदाजी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ज़रिए होगी। मज़ीद 5,000 काश्तकारों को दूसरे फ़ेज़ में चौलिस्तान में आरसी काश्त के लिए अराज़ी दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि कौमी असम्बली के 2 हलकों और कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भरपूर अंदाज में इलेक्शन में न सिर्फ हिस्सा लेगी बल्कि भरपूर कामयाबी भी हासिल करेगी। सईद गनी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को, जबकि ज़िमनी इलेक्शन कराची के 2 हलकों मलीर और कुरंकी में 16 अक्टूबर को होंगे। हमारे पास मज़ीद तैयारी के लिए 1 माह और 1 हफ्ते का वक्त है। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पार्टी की वाज़ेह पॉलिसी है कि पार्टी के नामज़द उम्मीदवार के मद्दे मुकाबिल अगर कोई ऐसा उम्मीदवार जो पार्टी का कारकुन या ओहदेदार है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची में बजट में मंजूर शुदा ATP स्कीमों पर कामों का आगाज़ जल्द कर दिया जाएगा। सईद गनी ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में मुसलसल ताख़ीर के बाइस हमारे उम्मीदवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंशाअल्लाह इस बार बल्दियाती इंतखाबात में कराची में सूरत हाल पीपल्स पार्टी के हक़ में होगी, क्योंकि हमने कराची में भरपूर काम किए हैं। कराची में डेंगू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रोज़ाना 200 से ज़ायद डेंगू के मरीज़ हस्पताल में लाए जा रहे हैं। निजी हस्पतालों में भी मरीजों की तादाद में होशरबा इजाफा सामने आया। मरीज़ और तीमारदार हस्पतालों में बेड के लिए परेशान हैं। लेबॉर्ट्रीज़ में भी टेस्ट कराने के लिए आने वालों का रश है। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में डेंगू लार्वा को तल्फ करने के लिए स्प्रे और मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मूसी वबा के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क में कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 53वें नंबर पर पहुँच गया है। कोरोना केसेस की शरह 0.68% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में मज़ीद 98 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना वायरस के ज़ेर इलाज मरीजों में से 85 की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान भर में अब तक 30,604 कोरोना वायरस के मरीज़ इंतकाल कर चुके हैं।
وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ہے۔ حالیہ ہفتے مہنگائی کی مجموعی شرح میں 0.19% کمی ریکارڈ کی گئی اور شرح 40.70% رہی۔ حالیہ ہفتے 30 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 10 اشیاء کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی، جبکہ 11 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ رپورٹ کے مطابق آلو کی قیمتوں میں 0.33%، پیاز کی قیمتوں میں 16.24%، ٹماٹر کی قیمتوں میں 9.84%، چکن کی قیمتوں میں 1.88%، چینی کی قیمتوں میں 0.95%، ویجیٹیبل گھی کی قیمتوں میں 0.39%، کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 0.10%، جبکہ LPG کی قیمتوں میں 2.62% کمی واقع ہوئی ہے۔ پنجاب، بلوچستان اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں آٹا مہنگا ہو گیا۔ بلوچستان میں آٹے کا شدید بحران ہے۔ آٹا ڈیلرز کے مطابق بلوچستان میں رواں ماہ آٹے کی 100 کلو کی بوری کی قیمت میں تیسری بار اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد آٹے کی 100 کلو کی بوری کی قیمت 13,000 روپے ہو گئی۔ ستمبر کے آغاز میں آٹے کی 100 کلو کی بوری 11,000 روپے کی تھی۔ آٹا ڈیلرز نے آٹا مہنگا ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ پنجاب سے آٹے کی سپلائی متاثر ہوئی ہے، جبکہ گندم اسمگل ہو کر بلوچستان آ رہی ہے۔ ملز کو گندم کے کوٹے کی فراہمی بھی متاثر ہوئی ہے۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں آٹا چکی مالکان نے آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ چکی مالکان نے آٹے کی فی کلو قیمت میں 8 روپے کا اضافہ کیا۔ اس سے قبل چکی کا آٹا 108 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا تھا، جو بڑھ کر 116 روپے فی کلو کا ہو گیا۔ چکی مالکان نے گندم کی قیمت میں اضافے کے بعد آٹے کی قیمت بڑھائی۔ فیصل آباد میں گندم مہنگی ہونے کے بعد فلور ملز کے آٹے کا 15 کلو گرام کا تھیلا 1500 روپے اور چکی کا آٹا 120 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کا زوال کا سفر جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 236 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں مزید مہنگا ہو گیا۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت آغاز ہوا، جو بعد میں منفی رجحان میں تبدیل ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں پہلا اضافہ ہوا، پھر 156 پوائنٹس کم ہو کر 41,615 پر آ گیا۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کا زوال کا سفر جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 236 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں مزید مہنگا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت آغاز ہوا، جو بعد میں منفی رجحان میں تبدیل ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں پہلے اضافہ ہوا، پھر 156 پوائنٹس کم ہو کر 41,615 پر آ گیا۔ نامور اداکارہ لیلا اور نشو بیگم کا سیلاب زدگان کے لیے احسن اقدام، متاثرین کے لیے راشن اور رقم اکٹھی کی۔ مزید جانتے ہیں ٹیلی فون آپ کو بتا رہے ہیں کہ نامور اداکارہ لیلا اور نشو بیگم کا سیلاب زدگان کے لیے احسن اقدام، متاثرین کے لیے راشن اور رقم اکٹھی کی گئی۔ نامور اداکارہ لیلا اور نشو بیگم کا سیلاب زدگان کے لیے احسن اقدام، متاثرین کے لیے راشن اور رقم اکٹھی کی گئی ہے۔ نامور اداکارہ لیلا اور نشو بیگم کا سیلاب زدگان کے لیے احسن اقدام، متاثرین کے لیے راشن اور رقم اکٹھی کی گئی۔ ملک بھر سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ پاک فضائیہ کے تعاون سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں راشن پہنچایا گیا۔
کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے کنٹری ہیڈ شاہد محمود قریشی کے نام سے منسوب سیلاب متاثرین کے لیے فنڈ ریزنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں ٹینٹ، خوراک، میڈیکل اور کھانے کا بندوبست کیا جائے گا۔ اس حوالے سے شاہد محمود قریشی اور بلال طالب کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ یہ جگہ جو ہے نا متاثرین کے ہمیں فون آئے ہیں یا ہمارے ان کے بندے ہیں، ایئر فورس نے اپنی اس پوری فورس کے ساتھ بڑا اچھا کام کیا۔ آپ کو صحیح فگرز دے گا کہ جس جگہ کوئی نہیں پہنچ سکتا اس جگہ انہوں نے پہنچ کے یہ ثابت کیا کہ وہاں پہ جس جگہ پہ ہمیں پہنچنا چاہیے تھا، گورنمنٹ سے پہلے ہم پہنچے اور گورنمنٹ کے شانہ بشانہ ہم نے ساتھ کام کیا۔ ہماری جو باقی بھی جتنے بھی آرگنائزیشن تھی وہ یہ ہے کہ ہم مختلف علاقوں میں ہمیں پکارا، ہم وہاں پہ پہنچے۔ جب تک لوگ خود نہیں نکلیں گے، جب تک ہر بندہ اپنی پارٹیسپیشن نہیں کرے گا، تب تک یہ ہم لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ صرف ہم ٹینٹ سٹی نہیں بناتے، ہم وہاں پہ ان کو 3 مہینے کا راشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور تعاون کیا۔ ایئر فورس نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعاون کیا، انہوں نے ان کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ بھی خوراک پہنچائی ہے۔ صف اول میں آپ نے اس کو کھڑا پایا جب بھی انسانیت نے اپنے جو اس کے پاؤں لرکھے ہیں، جب بھی اس کے اوپر کوئی بھی آسمانی آفت آئی ہے، کوئی بھی آزمائش آئی ہے، تو ہماری کمیونٹی نے الحمدللہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ دیا ہے۔ ابھی یہ جو فلڈ ریلیف کا تھا، جب جیسے یہ والا ہوا تو الحمدللہ ہماری ایکٹیویٹیز تب سے سٹارٹ ہے۔ اس میں ہم مختلف جو اس میں جب چونکہ جس جگہ پہ ابھی پانی ہے وہاں پہ ایون یعنی کھانا پکانے کا بھی انتظام نہیں تھا، وہاں اس کے لیے بھی ہماری جو سب سے پہلی کھیپ تھی اس کے اندر ہم نے کچھ بیکری آئٹم تھی، اس کے ساتھ کھجور، چنا اور دودھ اور اس طرح سے کر کے چیزیں ہم میڈیسن اور یہ جس طرح مچھردانی وغیرہ یہ ہم نے اس کا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر کچھ ایریاز ویسے ہوئے جہاں پہ جو کھانے پکانا ممکن ہونا شروع ہوا۔ جب بارشیں رکی ہیں تو ہم نے وہاں پہ جو دوسرا جو راشن ہے جس کے اندر 10 کلو ایک آٹے کا تھیلا، اس کے اندر 5 کلو چاول، اس کے ساتھ 2 کلو گھی، چینی، دالیں، چنے اور مسالہ جات وغیرہ ڈال کے وہ ہم نے ان لوگوں تک پہنچانے شروع کر دی تاکہ وہ اپنا گھر میں پکا کے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات انجمن طلباء اسلام اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے زائرین کے لیے لنگر کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے امداد بھی جمع کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ انجمن طلباء اسلام اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے زائرین کے لیے لنگر کا سلسلہ جاری ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے امداد بھی جمع کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی سے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کی وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد میں چیئرمین ایسوسی ایشن میاں عامر محمود، وائس چیئرمین میر ابراہیم رحمان، سیکریٹری جنرل شکیل مسعود اور ممبر بورڈ طاہر خان شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی سے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن وفد کی ملاقات۔ وفد میں چیئرمین ایسوسی ایشن میاں عامر محمود، وائس چیئرمین میر ابراہیم رحمان، سیکریٹری جنرل شکیل مسعود اور ممبر بورڈ طاہر خان شامل تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے۔ جی آگاہ شیخ جعفر سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی سے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وفد میں چیئرمین ایسوسی ایشن میاں عامر محمود، وائس چیئرمین میر ابراہیم رحمان، سیکریٹری جنرل شکیل مسعود اور ممبر بورڈ طاہر خان شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور سابق وفاقی وزیر مونس الہی سے پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے رپورٹر چیف شیخ جعفر سے۔ جی شیخ جعفر آگاہ کیجیے گا۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن کے وفد نے چیئرمین میاں عامر محمود کی سربراہی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سیکرٹری اطلاعات اور ڈی جی پی آر بھی موجود تھے۔ ملاقات میں کاسٹر ایسوسی ایشن کے مسائل کے حل کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ایسوسی ایشن کے وفد کو مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہمیشہ آزادی صحافت کے لیے آواز بلند کی ہے۔ میں سیاست میں رواداری اور احترام کے اصولوں پر کاربند رہتا ہوں۔ قومی ادارے ہمارا وقار ہیں، قومی اداروں کو متنازع نہ بنایا جائے، اداروں کا احترام سب پر لازم ہے۔ اس وقت پاکستان جن چیلنج سے گزر رہا ہے اس کا حل اتفاق اور اتحاد میں ہے۔ میری پوری کوشش ہے کہ صوبے کے عوام مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل کر کے انہیں ریلیف فراہم کروں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان کی میڈیا انڈسٹری نے تیز رفتاری سے ترقی کی ہے۔ موجودہ حالات میں میڈیا کا کردار کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ جی بہت شکریہ شیخ جعفر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔
بنو میں جرگے کی کوششوں سے جانی دشمن دوست بن گئے. JUI کے رہنما راحت خان ایڈوکیٹ نے صلح میں اہم کردار ادا کیا. مزید جانتے ہیں فدا محمد خان کی اس رپورٹ میں. بنو میں جرگے کی کوششوں سے ایک اور دشمنی دوستی میں بدل گئی. کچھ عرصہ پہلے بنو شہر کی نیو سبزی منڈی میں دو فریقین کے مابین فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے دونوں فریقین ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے. اس سلسلے میں JUI کے ضلع رہنما اور بنو کے معروف سوشل ورکر راحت خان ایڈوکیٹ اور حاجی وحید اللہ کی کوششوں سے معززین علاقہ اور علماء کا ایک جرگہ تشکیل دیا گیا، جس نے پشتون روایات کے مطابق فریق زدہ فریق پر ننواتے کیا. ننواتے میں 10 لاکھ روپے اور 10 دمبے شامل کیے گئے، جسے نقصان زدہ فریق نے جرگے کی خاطر معاف کیا، اور یوں ایڈوکیٹ حیات خان اور حاجی وحید اللہ کی کوششوں سے جانی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی. محکمہ ہیلتھ راولپنڈی کے زیر اہتمام یونین کونسل نمبر 4 میں TB کی تشخیص کے لیے کیمپ. اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مزید جانتے ہیں نعمان چودھری کی اس رپورٹ میں. بچاؤ اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے لیے ڈھوک منگٹال UC4 کی ڈسپنسری میں محکمہ ہیلتھ کی جانب سے کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں TB کے تشخیص کے لیے 57 مرد و خواتین کے ٹیسٹ بھی کیے گئے. اس موقع پر کیمپ کا انچارج ڈاکٹر رحیم اللہ، کمیونٹی ہیلتھ افیسر ڈاکٹر عمر لیاقت نے ٹیم کے ہمراہ عوام کو TB کے حوالے سے آگاہی فراہم کی. ان کے علاوہ علاقے کے سماجی رہنما اصغر راجپوت اور راجہ مدثر بھی موجود تھے. کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ TB کی علامات ظاہر ہونے پر فوری طور پر اس کے علاج پر توجہ دینی چاہیے. TB قابل علاج مرض جس کے لیے خصوصی اسپتال بھی موجود ہیں. اہل علاقہ کی جانب سے کیمپ کے قیام کو سراہتے ہوئے ایسے اقدامات کے تسلسل قائم رکھنے کا اظہار کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آن جہانی ملکہ برطانیہ کے آخری دیدار کے لیے عوام کی لمبی قطاریں لگ گئی. برطانوی میڈیا کے مطابق ملکہ کا تابوت 4 دن تک ویسٹ منسٹر ہال میں رہے گا. ملکہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے برطانوی فوج کی جانب سے پریڈ کی گئی اور ہائیڈ پارک میں توپوں کی سلامی پیش کی گئی. دعائیہ تقریب میں شاہ چارلس سوم اور شاہی خاندان کے دیگر افراد نے شرکت کی. آن جہانی ملکہ کا آخری دیدار کرنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد ویسٹ منسٹر کے باہر جمع ہو گئی. گھنٹوں لائن میں انتظار کرنے والی ایک برطانوی خاتون نے ملکہ برطانیہ سے محبت کا انوکھا انداز اپناتے ہوئے اپنے بازو پر آن جہانی ملکہ کا ٹیٹو بنوا لیا. ملکہ الزبتھ دوم کی آخری رسومات کا سلسلہ جاری رہے گا جو 19 ستمبر کو اختتام پذیر ہوگا. سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان ملکہ الزبتھ دوم کی موت کے بعد برطانوی شاہی خاندان سے تعزیت کرنے لندن جائیں گے. رپورٹ کے مطابق اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ ملکہ کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے یا نہیں. اکتوبر 2018 میں استنبول میں سعودی قونصل خانے کے اندر واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خاشقجی کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی وجہ سے برطانیہ نے سعودی شہزادے کے قریبی لوگوں پر کئی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں. تاہم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد کا لندن میں ہونا ملکہ کی آخری رسومات میں خلل پیدا کر سکتا ہے کیونکہ برطانوی شہری ان کے خلاف احتجاجی ریلی نکال سکتے ہیں. برطانیہ کے شاہی خاندان کے سعودی شاہی خاندان سے قریبی تعلقات رہے ہیں. MBS نے 2018 میں لندن میں ملکہ سے ملاقات کی. کنگ چارلس سوم کئی بار سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں. سعودی عرب مغربی ایشیائی ممالک میں کنگ چارلس سوم کا سب سے زیادہ دورہ کرنے والا ملک ہے. 1967 سے اب تک وہ 12 بار سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں. سویڈن کی وزیر اعظم نے انتخابات میں اپنی پارٹی کی شکست تسلیم کرتے ہوئے عہدے سے استعفیٰ دے دیا.
حکمران جماعت نے 173 جبکہ دائیں بازو کی اتحادی جماعت نے 174 ووٹ حاصل کیے۔ سویڈن کے قانون کے مطابق انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے بعد کیا جائے گا۔ سویڈن کی وزیر اعظم اقلی حکومت کے اقتدار سنبھالنے تک عبوری حکومت کی قیادت کریں گی، تاہم وہ اپنی جماعت سوشل ڈیموکریٹس کی قیادت کرتی رہیں گی۔ سویڈن ڈیموکریٹس ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو امیگریشن کی سخت مخالف اور قوم پرستانہ بیان بازی پر انحصار کرتی ہے، تاہم کبھی بھی سویڈن حکومت کا حصہ نہیں رہی۔ اس پارٹی نے اس بار 20% سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان جوز بٹلر کا پاکستان کے خلاف T20 سیریز میں مس کرنے کا امکان ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جوز بٹلر پنڈلی کی انجری کا شکار ہیں۔ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ ممکنہ طور پر صرف آخری 2 میچز تک خود کو محدود کر سکتے ہیں۔ انگلینڈ ٹیم کے آل راؤنڈ معین علی کراچی میں کھیلے جانے والے 4 میچز میں قیادت کریں گے۔ لاہور کے میچز میں بھی ان کی قیادت کرنے کا امکان ہے۔ انگلش کپتان جوز بٹلر کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا میں وارم اپ میچز ہیں، جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں سیریز کے آخری 2 میچز ملتے ہیں تو یہ بہترین ہو جائے گا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جوز بٹلر کی پنڈلی کی تکلیف زیادہ نہیں، لیکن جلد بازی کرنے سے دوبارہ انجری ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ شاہین افریدی کا ریہیب ٹریک کے مطابق ہے، ان کی فٹنس میں بہتری آئی ہے۔ ترجمان PCB نے اپنے بیان میں کہا کہ بورڈ ورلڈ کپ سے قبل شاہین افریدی کی فٹنس کی مکمل بحالی کے لیے پرامید ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کھلاڑیوں کے میڈیکل ریہیب کے تمام انتظامات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوپننگ بیٹر فخر زمان بھی گھٹنے کی انجری کے لیے لندن میں علاج کرائیں گے۔ اور جاپان میں انسان کے ساتھ مشابہت کو مزید بڑھانے کے لیے روبوٹ کو لطیفوں پر ہنسنا سکھا دیا گیا ہے۔ جاپان کی کیوٹو یونیورسٹی کے محققین مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے مناسب ہنسی کے حوالے اور کہکہے اور تیز آواز چیخ کے درمیان فرق کرنے کے لیے روبوٹس کی تربیت کر رہے ہیں۔ محققین نے بتایا کہ وہ اس امید پر کام کر رہے ہیں کہ روبوٹ کے ساتھ گفتگو کو مزید قدرتی بنایا جا سکے گا۔ محققین کا خیال ہے کہ کسی کا ہم احساس ہونا مصنوعی ذہانت کی گفتگو کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔